اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 88 میں انفال کا مفہوم اور بعض مصادیق اس کے بیان کیے جائیں گے۔ انفال کا مفہوم اور بعض مفاہیم کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ انفال کا لغوی معنی اور مفہوم، انفال کا اصطلاحی معنی اور تعریف، انفال کے بعض مصادیق اور موارد کا تذکرہ ہوگا۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی ذکر ہوگی۔ یہاں تک چونکہ خمس کی باتیں مکمل ہو چکی ہیں، اب ان اموال کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو امام معصوم سے مخصوص ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا اس میں حق نہیں ہوتا، تو اسے انفال کہتے ہیں۔ انفال جمع ہے نفل کی، یعنی نون پہ اور فا پہ جو ہے فتح ہوگی اور فا پہ سکون بھی ہوتی ہے کبھی، اور لغت عرب میں اسے اضافے اور زیادتی کے معنی میں ہوتا ہے۔ مستحبی نمازوں کو نافلہ کہتے ہیں چونکہ وہ واجب نمازوں کے اوپر اضافہ ہوتی ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، بلکہ پوری سورہ انفال کے عنوان سے قرآن کریم میں موجود ہے، نامے پارے کے آخر میں ہے اور سورہ اعراف کے بعد میں ہے۔ ابتدا اسی آیت سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ بلکہ اس کے بعد جو مومنین کی صفات ہیں وہ بھی نہایت ہی اہم ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ تم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے انفال خدا اور رسول سے مخصوص ہیں، پس خدا کے حکم کی مخالفت سے بچو اور جو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں ان میں صلح کراؤ اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے شان نزول اور اس کے متعلقہ مباحث کو ذکر کیا جائے گا۔ جہاں تک اس انفال کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ غیر شیعہ ہیں، اپنی بڑی بڑی تفاسیر میں، اور اہل لغت نے لسان العرب مصباح المنیر مفردات فی غریب القرآن راغب اصفہانی مادہ نفل میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نفل سے وہ زائد چیز مراد ہوتی ہے جو اصل سے زائد ہو۔ اور اس کے بارے میں جو اقوال ہیں، موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس کی جلد نمبر 41 میں ویسے تو اس کا بنتا تھا نفل کا مادہ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی تفصیل انفال میں ذکر کی ہے، تو انفال والی جو جلد ہے وہ جلد نمبر 7 بنتی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں 5 مختلف اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول ہے اس سے مراد مال غنیمت ہے، یہ ایک روایت ابن عباس سے اور مجاہد اور ضحاک قتادہ اکرمہ اور ایک روایت میں عطا سے بھی منقول ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مراد مال فے ہے، حضرت ابن عباس عطا دونوں کی دوسری روایت ہے، اور بغیر قتال و قتل کے مشرکین کا جو مال مسلمانوں کو مل جائے وہ فے کہلاتا ہے۔ اسے صرف کرنے کا کلی اختیار حضور کو حاصل ہے، آپ اسے جس ماد میں چاہتے خرچ فرماتے۔ تیسرا قول اس سے مراد خمس ہے، یہ مجاہد سے دوسری روایت ہے۔ چوتھا قول انفال سے مراد تنفیل ہے، اس سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو دار الاسلام میں غنیمت کے منتقل کرنے اور اس کی تقسیم سے پہلے کسی کو امام کی طرف سے حاصل ہو
لیکن اس کے بعد تنفیل صرف خمس میں جائز رہ جاتی ہے۔ احکام القرآن جساس کا نظریہ جلد سیوم ہے اور صفحہ 55۔ اس کی مزید تفصیل اسی موسوعہ کویتیہ فقیہ میں تنفیل کے مادہ میں بھی ذکر ہے۔ پانچواں قول، اس سے مراد سلب ہے، مقتول کا ساز و سامان، مال غنیمت کے حصہ سے زائد مال جو مجاہد کو اس کے جذبہ جہاد کے ابھارنے کے پیش نظر دیا جاتا ہے وہ سلب کہلاتا ہے۔ مثلا حاکم وقت یہ اعلان کرے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یا فوج میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ما اصبتم فہو لکم، یا وہیں الفاظ امام کا فلکم نصفہ اور ثلثہ اور ربعہ، تو یہ ساری صورتیں سلب کا مصداق ہوتی ہیں۔ اس کے جناب علی متعلقہ الفاظ میں رضخ کا لفظ ہے خے کے ساتھ، اس کا معنی ہے معمولی عطیہ، اور اصطلاح میں مال غنیمت کا وہ حصہ جو مجاہدین کے ایک حصہ سے زائد نہ ہو وہ رضخ کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار مقرر کرنے کا اختیار امیر یا اس کے نائب کو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جناب علی کیا ہے، یہ موسوعہ فقیہ ہے، 45 جلدوں میں ہے، اور اس کی ہم نے بعض جلدوں کا حوالہ یہاں پہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے 4 جو مکاتب فکر ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے نہایت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بارے میں شیعہ فقہا کا نظریہ کیا ہے۔ انفال سے اصطلاحی طور پر وہ اموال مخصوص ہوتے ہیں کہ جو امام کو بنو ہاشم کا جو سادات تھے ان کو خمس کے علاوہ جو امام کے لیے اموال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ سادات پر اضافہ امام کے لیے ہوتا ہے تو اس کو نفل کہتے ہیں۔ وہ اموال مصنف نے شہید اول نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ اموال جو ہوتے ہیں یہ امام کا مال ہوتے ہیں امامت کی جہت سے، نہ یہ کہ ان کا شخصی مال ہوتے ہیں کہ ان کے وارثین میں تقسیم کیے جائیں، بلکہ جناب علی وہ فقط اس ذات کو پہنچتے ہیں کہ جو امامت میں ان کے جانشین ہوں۔ اور ملکیت کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے امام کے وارثین کو نہیں ملتا، اس کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ امام کے مرتبہ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں پھر متعلقہ مباحث کو بھی بیان کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا الْأَنْفَالُ فَهِيَ الْمَالُ الزَّائِدُ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ والامام علیہ السلام بعدہ علی قبیلہما، وقد كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حیاتہ بالآیۃ الشریفۃ وہی بعدہ للامام القائم مقامہ۔ انفال وہ مال ہیں جو زائد طور پر نبی اکرم کو اور امام علیہ السلام کو نبی اکرم کے بعد امام کو ملتے ہیں، علی قبیلہما یعنی سادات بنی ہاشم کے لیے جو خمس ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ نبی پاک اور امام معصوم کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کو انفال قرار دیا گیا ہے۔ وَقَدْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ فی حیاتہ بالآیت الشریفہ، سورہ انفال کی پہلی آیت کے نص کے ذریعے یہ جو اموال تھے یہ نبی اکرم کی حیات میں نبی اکرم کے لیے تھے، وَهِيَ بَعْدَهُ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ، اور آپ کے رحلت کے بعد یہ اموال جو انفال کے عنوان سے ہوتے ہیں یہ آپ کے معصوم امام جو قائم مقام ہوتے ہیں جانشین ہوتے ہیں امام کے نبی اکرم کے ان کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ نہایت متواتر اور نہایت ہی مشہور حدیث میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام مولا ہیں۔ اور اسی طرح ولایت کا جب قرآن میں ذکر ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کی شان نزول بھی متواتر طور پر امام علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو شہید اول یہاں پر کچھ مصادیق گنوا رہے ہیں، اس کی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کون کون سے اموال وہ
انفال میں ہوتے ہیں۔ وقد اشار الیہا بقولہ، ان انفال والے اموال کی طرف شہید اول نے اشارہ کیا ہے اپنے اس بیان کے ذریعے۔ ونفل الامام علیہ السلام الذی یزید بہ عن قبیلہ، امام معصوم کے لیے جو انفال ہوتے ہیں جو ان کے مثلا سادات سے اضافہ ان کو سام سادات کے مقابلے میں ان کو سام امام سے زیادہ ان کو ملتا ہے تو وہ نافل کہلاتا ہے۔ ومنہ سمی نافلا، اسی سے یعنی نافلہ نمازوں کو نافلہ کہتے ہیں چونکہ وہ واجب پر اضافہ ہوتی ہیں۔ ارض ان جلا عنہا اہلھا وترکوہا، وہ زمین کے جس کے رہنے والے جو ہے نا جو اس کو چھوڑ دیں اور مکمل طور پر وہاں سے نقل مکانی کر لیں۔ اور سلمت للمسلمین طوعا من غیر قتال، یا بغیر جنگ کے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جو زمین دی جاتی ہے تو وہ نافلہ ہوتی ہے، انفال ہوتی ہے، اور وہ امام معصوم کی ملکیت میں جاتی ہے۔ کبلاد البحرین، جیسے کہ بحرین کے علاقے۔ او بعد اہلھا اے ہلاکو مسلمین کانو او کفارن، یا وہ زمینیں کہ جس کے رہنے والے وہ مکمل طور پر نابود ہو چکے ہوں، چاہے مسلمان تھے چاہے کفار تھے، تو وہ زمینیں بھی کیا ہوں گی، امام کی ملکیت میں جائیں گی۔ کذا مطلق الارض المواطئ التي لا يعرف لها مالک، اسی طرح وہ غیر آباد زمینیں، موات یعنی کہ وہ بنجر زمینیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو غیر آباد زمینیں کسی کی ملکیت میں نہیں ہیں، تو وہ ساری زمینیں بھی انفال میں جاتی ہیں جن کے مالک معلوم نہ ہوں۔ تو گویا کہ انفال کے جو مصادیق ہیں بیشتر وہ زمینیں ہیں، ہر وہ زمین کے جو جس کے کافر جو رہنے والے تھے اس سے کوچ کر جائیں اور بغیر جنگ کے وہ مسلمانوں کو مل جائے، اور وہ زمین کے جس پر جنگ نہ ہوئی ہو اور اس کے لوگ جو ہے نا جنگ کے بغیر تسلیم ہو جائیں اور وہ زمین مسلمانوں کو اختیار میں دیں تو وہ بھی کیا ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، لیکن وہ امام کی ملکیت میں جائے گی، جیسے بحرین کے علاقے۔ اسی طرح وہ زمینیں کہ جن کے رہنے والے تمام کے تمام نابود ہو جائیں اور آبادی ویران ہو جائے، چاہے مسلمان تھے یا کفار، تو وہ زمینیں بھی امام کی ملکیت ہیں۔ اسی طرح وہ زمینیں بھی کہ جو مواد شمار ہوتی ہیں یعنی غیر آباد شمار ہوتی ہیں، ان کے مالک بھی معلوم نہیں ہوتے، تو پھر اس کو بھی انفال میں شمار کیا جاتا ہے۔ نفل یا نفل زائد کے معنی میں ہوتا ہے۔ علامہ ازہری جو کہ بہت بڑے لغت شناس تھے وہ فرماتے ہیں النفل ما کان زیادتاً عن الاصل، جو اصل سے اضافہ ہوتا ہے تو وہ نفل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اے زیادتاً علامہ سال، یعنی جو کچھ انہوں نے مانگا تھا اس سے ہم نے مزید بھی ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ مراد یہ ہے وہ اموال ہیں کہ جو نبی اکرم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے، اور ان کے بعد امام معصوم کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ سہم سادات کے مقابلے میں جو سہم امام ہوتا ہے اس سے اضافہ ان کو مرتبہ امامت کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ اور زمینوں کے حوالے سے تو یہ 5 ہیں، یعنی استقرائی حصر اس کی ہو جاتی ہے جو ادلہ شرعیہ کے تتبع سے ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید موسوی نے فرمایا اور شیخ مفید اور شیخ طوسی نے معدنیات کا بھی اضافہ کیا ہے، ان کی بعد میں بحث آئے گی۔ بہرحال ادلہ کی جو سجو ضروری ہوتی ہے ایسی مباحث میں، زمین کے جو بغیر جنگ کے ملکیت میں آئے تو چاہے اس کے رہنے والے وہاں سے نابود ہو چکے ہوں یا وہ کیا بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے ہوں، تو وہ روایات کی وجہ سے انفال میں جاتی ہے۔ صحیح حفظ ہے امام صادق علیہ السلام سے الانفال ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا ما بأیدیہم وکل ارض خربہ وبطون الاودیہ فہی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو للامام من بعدہ یضعہ حیث یشاء۔ الوسائل
باب اول ابواب انفال حدیث اول یہ موجود ہے وسائل الشیعہ میں، ترجمے والی وسائل بھی جلد ششم میں یہ ابواب ہیں۔ یعنی انفال وہ اموال اور وہ زمینیں ہیں کہ جس پر گھوڑے اور جنگ نہیں ہوئی، نہیں گھوڑے دوڑائے گئے، یا وہ قوم کے جس زمین پر وہ مصالحت کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، یا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ امام اور نبی کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ زمین کے جو غیر آباد ہوتی ہے اور بطون اودیہ وادیوں کے جو پیٹ ہوتے ہیں اور وسیع اس میں اراضی ہوتی ہیں، یہ رسول اکرم کے لیے ہیں اور آپ کے بعد امام معصوم کے لیے ہیں۔ یہاں چاہیں گے وہ ولایت کے تحت اور اپنی ثوابدید کے تحت اس کو تصرف کریں گے۔ تو یہ صحیح السند روایت تھی اور اس معنی میں اور بھی روایات ہیں۔ یہاں تک عرض مواد کا تعلق ہے، یعنی غیر آباد زمینیں جس کا کوئی مالک معلوم نہیں ہوتا، چاہے اس کے اہل و عیال نابود ہو گئے ہوں یا اس پر کوئی مالک رہا نہیں، تو وہ بھی انفال میں ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور روایات معتبرہ بھی موجود ہے۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیہا حراقۃ دم او قوم صلحوا واعطوا بایدیہم وما كان من ارض خربہ او بطون اودیہ فهذا كله من الفیء والانفال للہ وللرسول وما كان للہ فهو للرسول یضعه حیث یحب۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب انفال میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان زمینوں کے بارے میں یعنی روایات معتبرہ کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے جو باقی موارد ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ مختصر طور پر اس آیت کے لیے ہم جو ہے نا جی شان نزول وغیرہ کی طرف اشارہ کر دیتے۔ ابن عباس سے منقول ہے رسول اکرم نے جنگ بدر کے روز مجاہدین اسلام کی تشویق کے لیے کچھ انعامات مقرر کیے، مثلا فرمایا جو فلاں دشمن کو قید کر کے میرے پاس لائے گا اسے یہ انعام دوں گا۔ ان میں پہلے ہی روح ایمان و جہاد موجود تھی، اوپر سے یہ تشویق بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جوان سپاہی بڑے افتخار سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے مقصد کی طرف لپکے، بوڑھے سن رسید افراد جھنڈوں تلے موجود رہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نوجوان اپنے پورے افتخار انعامات کے لیے بارگاہ پیغمبر کی طرف بڑھے۔ بوڑھے ان سے کہنے لگے کہ ان میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ ہم تمہارے لیے پناہ اور سہارے کا کام کر رہے تھے اور تمہارے لیے جوش اور خروش کا باعث تھے۔ اگر تمہارا معاملہ سخت ہو جاتا تو تمہیں پیچھے ہٹنا پڑتا تو یقیناً تم ہماری طرف آتے۔ اس موقع پر دو انصاریوں میں جھگڑا بھی ہو گیا اور انہوں نے جنگی غنائم کے بارے میں بحث کی۔ اسی اثناء میں زیر نظر آیت نازل ہوئی جس میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا غنائم کا تعلق پیغمبر سے ہے، وہ جسے چاہیں انہیں تقسیم فرمائیں۔ پیغمبر نے بھی مساوی طور پر سب سپاہیوں میں غنائم تقسیم کر دیے اور برادران دینی میں صلح اور مصالحت کا حکم دیا۔ تو یہ ہو گیا اس کا شان نزول۔ تفسیر نمونہ اردو والی جلد چہارم صفحہ 383 پر یہ موجود ہے، جو ابھی 15 جلدوں میں نہایت ہی اچھے انداز میں شائع ہوئی ہے، اور یہ علامہ سید صفدر حسین نجفی محسن ملت کی کاوش تھی کہ انہوں نے مصباح القرآن جیسا ادارہ اور یہ تفاسیر کا جو ہے ایک وسیع کام جو ہے کیا ہے، اور اس سے بہت سی جو ہے اردو زبان میں تفاسیر شائع ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث جو تھی ادھر بھی موجود ہے، اس کے شان نزول میں بھی لائے ہیں۔ ایک چیز کی طرف جو ہے جو مفسرین نے متوجہ کیا ہے، خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ زیر نظر آیت جس کے مفہوم میں جنگی غنائم بھی شامل ہے، اس صورت کی آیت 41 کے خلاف، جس میں کہا گیا غنائم کا صرف 5واں حصہ یعنی خمس خدا پیغمبر اور دیگر مصارف کے لیے، کیونکہ اس کا مفہوم تو یہ کہ باقی 4 حصے جنگی سپاہیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے جو پہلے جو ہے نا جی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے مفسرین شیعہ نے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جنگی غنائم دراصل سب خدا اور رسول سے متعلق ہیں، اور یہ ایک قسم کی بخشش اور تفضل ہے کہ ان کے 4 حصے جنگی سپاہیوں کو دیے گئے۔ بالفاظ دیگر حکومت اسلامی منقولہ غنائم میں سے ایک حق کے 4 حصے مجاہدین پر صرف کرتی ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ خمس والی آیت، جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے، آیت انفال کی ناسخ نہیں ہے، بلکہ دونوں پوری
قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس آیت انفال میں جس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے جو نفرت اور اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے اور اصلاح ذات بین کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ تعلیمات اسلامی میں تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی آخری وصیتوں میں، جبکہ آپ بستر شہادت پر تھے، اپنے فرزندان سے جو وصیت فرمائی اس میں ہے، انی سمعت جدکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یعنی میں نے تمہارے نانا رسول اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لوگوں کے درمیان اصلاح رابطہ مختلف قسم کی مستحب نمازوں اور روزوں سے بھی برتر ہے۔ نہج البلاغہ سے لیا گیا ہے۔ کتاب کافی میں پورا باب موجود ہے، باب اصلاح ذات البین، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، صدقۃ یحبها اللہ، اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا وتقارب بینہم اذا تباعدوا، وہ عطیہ اور بخشش جسے خدا دوست رکھتا ہے وہ لوگوں میں صلح اور مصالحت کروانا ہے، یا وہ فساد کی طرف مائل ہوں اور انہیں ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ نیز امام صادق علیہ السلام سے اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعہ فافتدیہا من مالی، جب ہمارے شیعوں میں جھگڑا دیکھو تو میرے مال سے ان کا فدیہ اور تاوان ادا کرو۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ اسی بنیاد پر ایک روایت ہے کہ مفضل نے ایک دن شیعوں میں دو آدمیوں کو میراث کے معاملے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے گھر بلایا، ان میں 400 درہم کا اختلاف تھا، وہ مفضل نے انہیں دے دیا، ان کا جھگڑا ختم کروایا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، بلکہ امام نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ ایسے مواقع پر مال امام سے استفادہ کرتے ہوئے اصحاب کے درمیان صلح اور مصالحت کروا دوں۔